اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ایام اضحیٰ کی تیاری موضوع گفتگو ہے۔ ماہ محرم آنے والے، اضحیٰ کے ایام آنے والے، ان میں اپنے آپ کو کیسے آمادہ کیا جائے، کیا اعمال انجام دیے جائیں جو اہل بیت علیہ السلام کی رضا کا سبب بنے، اس حوالے سے ایک حد تک گفتگو ہوگی۔ پھر اسی اعتبار سے کہ اہل بیت علیہ السلام ایام اضحیٰ کا کیسے اہتمام کرتے تھے، اس حوالے سے ایک حد تک انشاءاللہ اس درس میں گفتگو ہوگی۔ پھر کیونکہ ایام اضحیٰ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں تو موقع ہوگا، کوشش ہوگی تو انبیاء علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام سے کیا ریلیشن، تعلق تھا، انبیاء علیہ السلام نے جو امام حسین علیہ السلام کی اضحیٰ میں کس طریقے سے گریہ کیا، ایک حد تک یہ بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کیسے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا چاہا ہے ہم سے کہ ہم کیسے ماہ محرم میں عزاداری کریں، اس حوالے سے انشاءاللہ اس درس میں گفتگو ہوگی۔ تو عنوان یہ ہو گیا ایام اضحیٰ کی تیاری کیسے کی جائے۔ اچھا، بظاہر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے پہلا اسٹیپ ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایام اضحیٰ آ رہے ہیں، سیاہ لباس پہنا جائے، آتا ہے نا بھی ذہن میں، سیاہ لباس پہنا، کیا مطلب؟ اس کا غم سے تعلق ہے کوئی یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، غم سے تعلق ہے، لیکن اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا بلکہ کھولتے ہیں اسی بات کو نا۔ سیاہ لباس پہننا کیا آیا یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھلایا طریقہ کار یا یہ خود بنایا ہوا ہے؟ اچھا، خود بنایا ہوا ہے کہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ بدعت ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، نہیں، ابھی سوال قائم کر رہے ہیں، بھی ہم آگے بڑھیں گے جواب کی طرف۔ تو پھر یہ کیوں سننے میں آتا ہے کہ کالا لباس پہن کے، کالا لباس عام حالت میں پہننا مکروہ ہے مثلا، سنا ہے نا آپ سب نے؟ اچھا، اس مسئلے کو بھی ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے، کیا ہے معاملہ، صحیح؟ کالا لباس والا مسئلہ روایات سے، اور یہ تھوڑا پہلا اسٹیپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، بھی لباس پہ ہی آ جائیں، ایام اضحیٰ کی تیاری، صحیح ہے، لباس پہ آ جائیں۔ ایک بات تو سب سے پہلے ذہن میں رہے، لباس اگر سیاہ بھی پہن رہا ہے انسان اور پہنے اچھی چیز ہے، ثواب ہے، جیسے کہ بیان ہوگا، البتہ خیال حتماً اس چیز کا رکھے کہ قربتاً اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ سیاہ لباس ہر چیز کہ غم امام حسین اسلام میں پہنا جا رہا ہے، جب یہ آ جائے گا نا قربتاً اللہ والا ٹیگ، تو پھر وہ ڈیزائننگ وغیرہ اس طرف ہرگز انسان نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رہے۔ مگر ادھر پلٹ کے آئیے تو وہ جو میں کچھ روایات تھوڑی سی بیان کروں جو آپ سمجھیں کالے لباس پہننے کی مذمت میں ہے، صحیح ہے؟ تو اس کو پھر ہم کیسے یہاں سمجھیں گے، یہ چیزیں بھی واضح ہو جائے نا، بھائی پہلے ہی اسٹیپ ہم لے لیں، چلیں کالا لباس، ماہ محرم سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے نا ہمارے، ایام اضحیٰ کی تیاری یعنی کالا لباس، بظاہر ایک سمجھ آ رہا ہے یہ تو ہم نے بنایا ہے بھائی، لیکن نہیں، آئیے پلٹ کے آئیے، سوال یہ، اچھا فقہی مسئلے کو پہلے حل کر لیں، سنیے گا مسئلہ، اس میں سوال یہ کہ آیا عام حالت میں کالا لباس پہننا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، اب بہت سارے فقہا کے فتاوی وغیرہ۔ پھر دوسرا سوال، ایام اضحیٰ میں کالا لباس پہننا مکروہ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، سب سے پہلے بیان کر دوں، ایام اضحیٰ میں امام حسین اسلام کی شہادت کے ایام میں یا ایام اضحیٰ میں کالا لباس پہننا مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ یہ بھی واضح، جی کراہیت ہو گیا نا، مطلب کیا، تھوڑا اور کھولیے۔ خوب ہو گیا، یہ مکروہ کی بظاہر تعریف یہ ہے کہ وہی آپ نے فرمایا کہ کرنے کا ثواب نہیں ہے، نہ کرے گناہ نہیں ہے، لیکن عبادات میں اگر مکروہ ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا عبادات میں ہوگا، وہ یہی ہوگا، کیا مطلب؟ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ احادیث ہیں اس حوالے سے مختلف، میں مکروہ سمجھانے کے لیے ایک حدیث مثلا پیش کرتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ فقہا کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے، مسائل وغیرہ کی کتاب میں، کہ وضو کر کے خشک کرنا کیا ہے،
مکروہ ہے، سنا ہے نا؟ کیا مطلب ہے؟ ثواب کو کم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فتح. اچھا، ثواب کو کم. امام علیہ السلام جو حدیث ہے، امام کا میں نام لیا کہ من توضع وتمندل فلہ حسنہ، جو وضو کرے اور خشک کر لے اس کو ایک نیکی ملے گی. ومن توضع ولم یتمندل، جو وضو کرے خشک نہ کرے، حتی یجف، یہاں تک کہ خود خشک ہو جائے، فلہ 30 حسنہ، اسے 30 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ امام کی حدیث ہے. اب ہر حدیث آ کے مرجع فقی کوٹ نہیں کرے گا، ایک جملہ لکھ دیا مکروہ ہے. مکروہ اب سمجھنا ہمیں کیا مطلب، ثواب میں کمی ہو جائے گی. واضح ہو گئی بات؟ تو اب ادھر آئیے، کالا لباس. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کالے لباس میں عام حالت میں ایام ازا کے علاوہ کچھ فقہا نے کہا نماز مکروہ ہے کالے لباس میں ایام ازا کے علاوہ. ایام ازا میں کیا ہے؟ کا ثواب ہے. واضح ہو گئی بات؟ سب فقہا. البتہ کچھ فقہا ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، ایام ازا ہوں ایام ازا نہ ہوں، کسی بھی صورت میں کالا لباس مکروہ نہیں ہے. ان میں آغا سستانی صاحب بھی شامل ہیں. واضح؟ اب سنیے، کالا لباس ہو چاہے ایام ازا ہو یا نہیں ہو. اب میں کیوں یہ اختلاف کیوں آ رہا ہے؟ صحیح ہے سوال. کالے لباس کی مذمت میں بہت ساری احادیث ہیں. موضوع کیا ہے بھائی؟ ایام ازا کی تیاری. پہلا اسٹیپ کالا لباس، کیا مطلب؟ صحیح ہے، کالا لباس کیا اس کا ایام ازا سے تعلق ہے نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ بیان ہوگا انشاءاللہ. بعض احادیث میں آیا، اب جلدی جلدی سن لیجیے گا. کالا لباس جہنمیوں کا لباس. ارے صحیح، یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جس نے کالا لباس پہنا وہ جہنمیوں کی فوج میں شامل ہو جائے. اس طریقے کی احادیث اب میں پڑھنے لگا تو وقت گزر جائے گا زیادہ، لیکن تھوڑا سا ہی سنیے. اب بظاہر کوئی ان احادیث کو لے بیان کرے تو یہ کیا بات ہو گئی بھائی، فقہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ صحیح بہت ساری چیزیں کافی اس حوالے سے احادیث ہیں امام سے مثلا. اچھا، دوسری طرف سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت مل رہی ہے سیاہ لباس میں. مولا کائنات کو دیکھا گیا، امیر المومنین اسلام کو دیکھا گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں کیا ٹکرا رہی؟ خود امام سے ہی مذمت آ رہی ہے. ایک جملے میں چند جملوں میں سن لیجیے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اس چیز کو سالو کر کے. دیکھیں، وہ فقہا ان سے اگر آپ جا کے سوال کریں جو روایت آ رہی ہے جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو بیان کیا. پہلا جواب تو یہ کہ اگر اتنی زیادہ سخت مذمت ہوتی جیسے ہی روایت میں بیان ہو رہا ہے تو کبھی امام انجام نہیں دیتے. صحیح ہے، کائنات کے نبی کو دیکھا گیا، مولا کائنات سے حدیث ہے. ٹھیک ہے، مولا کائنات کو دیکھا گیا، 5ویں امام کو دیکھا گیا، 6ٹھے امام سے سوال ہوا. ٹھیک ہے، کالے لباس کے حوالے سے کام پہنتے ہیں ائمہ اہل بیت السلام، بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. 5ویں امام سے حدیث ہے، امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. قتل الحسین علیہ السلام وعلیہ جبۃ دکنہ. امام علیہ السلام کی جس وقت شہادت ہوئی جسم اطہر پہ سیاہ لباس تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی حدیث ہے. اچھا، معتبر احادیث میں. اب اگر اتنا مکروہ کوئی چیز ہوتی تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام صحیح. اور اس کے علاوہ بنی ہاشم کی خواتین، یہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی نا، بنی ہاشم کی خواتین کربلا کے واقعے کے بعد سیاہ لباس پہنا کرتی تھی، سیاہ چادر پہنا کرتی تھی. کانا یصنع لہن الطعام. اللہ اکبر. ایام ازا کی تیاری. چوتھے امام کا طریقہ کار کیا تھا؟ خواتین عزاداری کرتی، سیاہ لباس پہنتی. چوتھے امام یصنع لہن الطعام، کھانا تیار کرتے ان مجالس ازا کرنے والی خواتین کے لیے. اندازہ لگانے ایام ازا کی تیاری. کائنات کا امام، حجت خدا، عزاداری کو کتنا احترام دے رہے ہیں امام علیہ السلام. بات سیاہ لباس پہ تھی، مگر یہ روایت بھی آ گئی موضوع کے مطابق ہی ہے کہ سیاہ لباس گھر کی خواتین، کبھی امام نے منع نہیں کیا. بلکہ وہ جو روایت ہے کہ جب تک حضرت مختار نے، ٹھیک ہے، وہ جو روایت ہے، سر نہیں بھیجے اور خبر نہیں آئی قاتلہ نے
امام کے واصل جہنم ہونے کی اس وقت تک سیاہ لباس نہیں اتارا یا سیاہ چادر نہیں اتاری، الگ جملے استعمال ہوئے. تو سیاہ لباس یہاں اتنا اہتمام ہو رہا ہے، دوسری طرف روایات مذمت میں جمع کیسے کریں گے اس روایت کے حوالے سے. بلکہ ایک اور بھی روایت ہے، میں واضح کر دوں کیا مطلب کیا ہے ان روایات کے حوالے سے. آپ ذہن میں رکھیں، تاریخ کا تھوڑا سا مطالعہ ہو تو یہ بنو عباس کا شعار تھا سیاہ لباس، جنہوں نے باقاعدہ نعرہ لگایا رضا آل محمد، اور بہت زیادہ قتل کروایا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، اذیتیں دیں. بنو عباس کے سارے خلفاء، ہارون، مامون اور یہ سارے جتنے بھی تھے، 7ویں امام، 6ٹھے امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام، متوکل وغیرہ کا دور تک 11ویں امام، ان سب کو شہید کرنے والے بنو عباس کے تھے سارے لوگ. ان کا لباس کون سا تھا؟ سیاہ لباس تھا. ٹھیک ہے، تو امام نے بلکہ یہ بھی کہا حدیث میں، جو سیاہ لباس پہنے دشمنوں کی کثرت کا سبب بنے اس پہ بھی لعنت. اس طرح کر کے کیا مطلب کیا ہے؟ اس وقت جو سیاہ لباس پہن رہا ہوتا تھا وہ ان کا بندہ شمار ہوتا تھا. صحیح ہے. بلکہ کائنات کے نبی سے بھی روایت ہے، کائنات کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل آئے. نبی کریم کی ذات پہ صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جناب جبرائیل آئے سرکار کی خدمت میں. منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ والرضوان اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اسلحہ پہنا ہوا اور سیاہ لباس میں آئے ہیں کون؟ حضرت جبرائیل. کائنات کے نبی نے سوال کیا، حبیبی جبرائیل، اے میرے حبیب جبرائیل، آپ کو اس لباس میں ایسے اور اسلحہ لیے کیا مطلب؟ تو کہا یہ لباس آپ کے چچا عباس کی نسل کا ہے. کیا مطلب؟ کہا وہ جو یہ لباس پہنا کریں گے نا، ان کی نسل میں آئیں گے، ان کے ذریعے آپ کی نسل کو نسل کشی ہوگی، آپ کے اہل بیت کو قتل کیا جائے گا. وہ جو آپ کے اہل بیت کو قتل کریں گے وہ ان کی چچا عباس کی نسل سے ہوں گے. عباسی خلفاء کی بات ہو رہی ہے، صحیح ہے. اور وہ آپ کی عطرت کو قتل کریں گے. صحیح ہے. یہ حضرت جبرائیل نے خبر دی تھی، جناب عباس کو بتایا بھی تھا، اور وہ سارے معاملات حضرت عباس نے اس وقت بہرحال مذمت بھی کی. لیکن جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اہم چیز وہ یہ کہ عباسی خلفاء کا لباس سیاہ تھا. حتیٰ اتنا تقیہ کا دور تھا کہ امام علیہ السلام نے تقیہ کا دور یعنی کھل کے ان کے خلاف بھی نہیں بولا جا سکتا تھا. تو اس لیے روایت کیسے ہوتی تھی، مطلب کالا لباس جو پہنے، کہ کیونکہ ان کا لباس ہے اور ان کی کثرت کا سبب نہ بن جائے. تقیہ یعنی سنیے گا، بنو عباس تھے نا یہ لوگ، ٹھیک ہے، اور احتمال پہ قتل کرتے تھے. 7ویں امام کو لے کے آیا گیا مدینہ سے، اسی طریقے سے 8ویں امام کو لایا گیا، 10ویں امام کو لایا گیا. کیوں لایا گیا؟ چاہتے تھے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں، ایسا نہ ہو یہ لوگ حکومت بنا لیں اور ہماری حکومتیں گرا دیں. اس لیے شبہات پہ قتل کرتے تھے. کتنے سال 7ویں امام کو جو قید میں رکھا گیا، وجہ ساری یہی تھی ان لوگوں کی. الملک و عقیم، حکومت جو ہوتی ہے نا یہ بانجھ ہوتی ہے. یہ کس کا جملہ تھا؟ یہ خود ہارون رشید کے بیٹے کا جملہ تھا، جب اسی کے بھائی نے اسے قتل کروایا تھا. صحیح ہے. اور خیر بات کہاں سے کہاں نہ چلی جائے، یہ آپس میں یعنی حکومت کے لیے لڑتے تھے. تو بتلانا ہی چاہ رہا ہوں میں کہ جناب عباس کی نسل میں جو آئے عباسی خلفاء جو آئے، یہ ان کا لباس سیاہ لباس تھا. تو امام تقیہ کی جو بات کر رہا تھا، اب ایک روایت سن لیجئے گا. امام کھل کے نام بھی نہیں لے سکتے تھے، 6ٹھے امام، کہ عباسی خلفاء کا جو ساتھ دے. بلکہ امام کی عجیب حدیث ہے، جو سابع کی حکومت میں جائے گا وہ ملعون ہوگا. کیا مطلب؟ سابع، سین الف بے عین، جی سین الف بے عین سابع کہتے ہیں 7ویں کو. صحیح. کیا مطلب؟ الحمدللہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. وجہ یہ مجھے بھی نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ امام نے تقیتاً بولا تھا. بعد میں راویان جو سمجھدار تھے انہوں نے بتایا کیا کہہ رہے ہیں امام. سین الف بے عین الٹا پڑھیں، عباس، بنو عباس.
واضح با، یعنی امام نے ایسے ایسے اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی، جو ان کی حکومت میں جائے گا ٹھیک ہے وہ ملعون ہے۔ پھر علی ابن یقطین تھے، کہا نہیں وہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہے بظاہر ان کی حکومت میں، اور وہ پورا واقعہ آپ کے علم میں ہے نا 7ویں امام کا، کہ باقاعدہ سیاہ لباس بھیجا تھا۔ بات سیاہ لباس سے شروع ہوئی تھی، لیکن ایام عزاداری میں اس چیز کو حل کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے کہ جلدی جلدی۔ ہارون نے باقاعدہ سیاہ لباس، قیمتی لباس بھیجا، کس کو؟ علی ابن یقطین کو۔ علی ابن یقطین کون تھے؟ 7ویں امام کے انتہائی قریبی صحابی تھے نا۔ اچھا ان کو بھیجا، مال بھیجا، کچھ اور لباس بھیجا، تو انہوں نے کہاں بھیج دیا؟ 7ویں امام کو ہدیہ کر دیا، بھیج دیا۔ جو ان کا غلام تھا ٹھیک ہے، ایک دن کوئی کام کہا، وہ پتہ نہیں کیا ہوا، تھکا ہوا تھا یا کیا تھا معاملہ، اس نے جو ہے کام نہیں کرنا تھا، جا کے وہاں شکایت لگا دی ہارون کو کہ یہ موسیٰ کاظم کے چاہنے والے، اور ان تک تمام چیزیں بھیجتے ہیں جو تم نے قیمتی ترین لباس بھیجا تھا ٹھیک ہے ہدیے کے طور پہ، سیاہ لباس، وہ ان کو بھیج دیا ہے۔ اچھا یہاں امام تک جب ہدیے بھیجے تھے انہوں نے، تو امام علیہ السلام نے سارے ہدیے قبول کر لیے، اور وہ جس باکس میں وہ باقاعدہ لباس تھا جس طریقے سے بند، اور ایک تلوار تھی، ساری چیزیں، وہ واپسی بھیج دیا اور کہا تمہیں کام آئے گا۔ اب سردہ ہو گئے، یعنی لیکن مولا نے ہدیہ قبول نہیں کیا، انتہائی قیمتی ہدیہ دیا، لیکن مولا نے کہا مولا جانتے ہیں۔ آدھی رات کو ہارون نے بلا لیا اور کہا کہ وہ جو ہم نے تمہیں لباس دیا تھا کہاں ہے؟ قیمتی لباس تھا ٹھیک ہے، اچھا اب وہ گھر پہ رکھا ہوا ہے، گھر پہ رکھا، ابھی حاضر کرو ٹھیک ہے۔ خادم کو بھیجا، فلاں فلاں جگہ لباس ہے، لے کے آؤ، لے کے آئے، رکھا، لا کے کھولا تو ہارون پریشان ہو گیا، یہ کیسے اس کے پاس آ گیا؟ کہ آج کے بعد تمہارے خلاف میں کوئی گواہی قبول نہیں کروں گا، صحیح ہے۔ اچھا پھر بھی کی مسئلہ یہ ہے، پھر بھی اس کے بعد دوبارہ جو ہے اذیت دین کو کسی نے آگے پھر شکایت کر دی کہ یہ جو ہے نا یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ ہے۔ اچھا ان کے ساتھ ہے، کیا دلیل ہے؟ کئی وضو وغیرہ جو کرتے ہیں نا، یہ بھی وضو ہی دیکھ لو ٹھیک ہے۔ اچھا اب امام علیہ السلام نے جو ہے وہ باقاعدہ، میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان روایات کو سمجھنے کے لیے اس دور کو سمجھنا ضروری ہے ہمیں ٹھیک ہے کہ کیا تھا، اس لیے بات بیان کر رہا ہوں، ورنہ موضوع گفتگو ہے ایام عزا کی تیاری کیسے، سیاہ لباس سے بات چلیے۔ دیکھیں پہلی نقطے پر ہیں ہم، روایت پوری کروں یہ والی۔ اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امام علیہ السلام، فقہا کا اختلاف تھا، دیکھیں فقہا کا اس وقت بھی، امام کے دور میں بھی اختلاف ہے۔ امام کے دور میں علی ابن یقطین جن فقہا کے ساتھ مل رہا ہے، خود بھی ایک فقیہ تھے، بہرحال اختلاف تھا کہ پیروں کا جو مسح کیا جائے مولا، وہ جو پیر میں ایک جوڑ ہے وہاں تک کرنا ہے یا وہ ابھرا ہوا حصہ ہے وہاں تک کرنا ہے؟ سوال یہ کیا، جواب کیا آیا؟ تمہیں نہ مسح کرنا ہے ابھرے ہوئے حصے تک، نہ جوڑ تک کرنا ہے، تمہیں پیر دھونا ہے آج سے۔ ارے مولا یہ کیا بات ہو گئی، آج سے تمہیں پیر دھونا ہے، اور پورا وہ مخالفین کا وضو امام نے لکھ کے بھیجا۔ پھر کہنے لگے بہرحال مولا ہے، مولا سب جانتے ہیں، اب جہاں وضو کر رہے ہیں وہی والا وضو، بالکل۔ ہارون تک شکایت پہنچ گئی کہ یہ ان کے ساتھ ہے، دلیل یہ ہے کہ تم وضو دیکھ لو اس کا، جب تمہارے سامنے کرتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے ویسا کرتا ہو۔ باقی جو ہے ہارون نے کافی دن اس پہ ورک کروایا کہ علی ابن یقطین کے گھر کی دیوار میں ایک باقاعدہ سوراخ کیا جائے، ایسے کہ اسے پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے دیکھیں گے ہم اکیلے میں کیسے وضو کرتا ہے، اور کافی دن لگے، اس کے بعد باقاعدہ دیوار میں سوراخ کیا گیا، ہارون نے آ کے باقاعدہ دیکھا، علی ابن یقطین تک امام کا پیغام آ چکا تھا، وہ اسی طریقے سے وضو کر رہے تھے جیسے امام نے کہا، پیر دھویا۔ اب اس کے بعد جیسا ہی یہ والا معاملہ ہوا، اللہ اکبر کا، جنہوں نے جاسوسی کی تھی انہی پہ کوڑے لگوائے گئے ٹھیک ہے، اور اس غلام کو بھی بلایا گیا جس نے کہا تھا کہ انہوں نے تمہارا دیا ہوا قیمتی لباس 7ویں امام تک بھیجا ہے، اور وہ باقاعدہ فوج تیار کر رہے ہیں تمہارے خلاف۔ اس کو بلایا، کہا اس کو 1000 کوڑے لگاؤ، صحیح ہے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، 500 کوڑے لگائے، مر گیا۔ بتلانا چاہ رہا ہوں امام علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کی۔ جیسے ہی یہ والا معاملہ ہوا، علی ابن یقطین محفوظ رہے۔ اچھا دن میں ہوتا یہ تھا، حکم ہوتا تھا کہ لوگوں سے مال لے لو، ٹیکس لے لو، یہ لے لو، یہ سارے لے لیتے تھے۔ رات کو جو چاہنے والے ہوتے تو ان کے گھروں پہ واپس پہنچا دیتے تھے ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار تھا، یعنی بظاہر ظالم کے دربار میں، لیکن امام کی
پیروی کر رہے ہیں. تو جیسا ہی یہ والا معاملہ ہو گیا, امام کی طرف سے دوبارہ خط آیا, اب دوبارہ ویسے ہی وضو کرو جو اللہ کے رسول اور آل رسول نے سکھلایا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ محمد و آل محمد. تو اب اندازہ لگائیے آپ کہ کتنا مشکل دور تھا یہ, ٹھیک ہے. تو اب ایسے میں ایک روایت ایسے آ جانا اور اسے صحیح ہے فوراً پیش کر دینا کہ جہنمیوں کے لباس, ٹھیک ہے جہنمیوں کے لباس تھا, لیکن جو اہل بیت کے خلاف سیاہ لباس پہنتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مخالف میں ہمارے سامنے احادیث آ گئیں, ٹھیک ہے. احادیث جب آ گئیں اور اس میں کالے لباس عزا میں اس طریقے سے غمزدہ رہنے کا ثواب ہے, تو پھر اس اعتبار سے ایام عزا میں نماز پڑھنے میں بھی مکروہ یعنی ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی کچھ فقہا کے نزدیک, ٹھیک ہے. نہیں, یہ تو سبھی کے نزدیک ہے نا. ایام عزا میں یہ بیان کر دیا نا, ایام عزا میں نماز پڑھنا تو مکروہ ہے ہی نہیں کسی فقہا کے نزدیک, اب جہاں تک میرے علم ہے, ٹھیک ہے, اس وقت حالیہ فقہا میں. صحیح. اچھا, نماز کے علاوہ کیا ہے, کچھ فقہا نے کہا نماز کے علاوہ مکروہ ہے. کیوں؟ ان روایات کو دیکھتے ہوئے نماز کے علاوہ ایسے ہی ہے, ایام عزا کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. صحیح, واضح ہو گئی بات, ٹھیک ہے. تو اب آئیے پلٹ کے آئیے, پہلا اسٹیپ کیا ہے ایام عزا کی تیاری میں؟ سادہ لباس. اچھا, وہ ظاہر سی بات ہے, آپ جانتے ہوں گے پہلے یہی ہوتا تھا کہ جو پرانا لباس ہوتا تھا اسے رنگ کروایا جاتا تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ہمیشہ رنگ کروائیں, بھائی کبھی تو لینا ہی ہوگا نا نیا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہی میں نے جو بات کی شروع میں ایک جملہ کہہ دیا کہ قربتاً اللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں لباس پہنا جا رہا ہے یا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں, تو پھر وہ انسان اس ڈیزائننگ وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دے گا. جہاں تک ہو سکے ہاں سیاہ ہو, بالکل ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات ہیں. یہاں تک ہو گئی بات. اب آئیے آگے بڑھیں. تو پہلی چیز یہ کہ انسان اہتمام کرے اس بات کا. ایسا نہیں ہے, اب ایک لطیفہ ہی بن گیا تھا, ایک صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ وہ ایام عزا میں ریڈ پہنے ہوئے تھے, ایک شوخ. کسی نے کہا یہ ایام عزا ہیں, تو انہیں کوئی جواب نہیں آیا, تو کہا کہ وہ دل کالا ہونا چاہیے. تو عالی جناب دل کالا ہوتا ہے تو اور مشکل ہو جاتی ہے, دل میں غم ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ایک میں باب المزاح میں نے کہا, لیکن ایسا ہوا تھا واقعہ ہمارے ساتھ, ایسا ہوا تھا, یہ بیان کر رہا ہوں میں. تو اس میں خیال کرے انسان. عرف بھی بہت زیادہ دخل رکھتا ہے. کہیں آپ لال پیلا پہن لیں نارمل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. علاقے کا فقہا بھی عرف پہ فتاوے دیتے ہیں نا کہ آپ کے عرف میں, اگر آپ کے عرف میں اسی طرح خاتون والا معاملہ ہے کہ خاتون کہ عرف میں عدت والی خاتون جو ہے اس کے لیے شوخ لباس پہننا حرام ہے نا, ٹھیک ہے. تو اگر عرف میں وہ لباس بالکل سادہ شمار ہو رہا ہے, شوخ لباس نہیں شمار ہو رہا, تو پھر وہ جائز ہو جائے گا. تو عرف میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ کے عرف میں کوئی ایسا لباس ہے جو غم امام حسین کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا, تو اس وقت عرف کا خیال رکھا جائے گا ایام عزا کے حوالے سے خاص طور سے, ٹھیک ہے. تو موضوع کیا ہے بھائی؟ ایام عزا کی تیاری. کچھ آپ لوگ سے بھی پوچھیں, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر کہ جتنا میں نے پڑھا تھا اس مدرسے میں کہ اگر امام حسین کا غم دل میں رکھ کر کالا لباس پہنا ہوا تو کوئی بھی ایام ہو کچھ بھی ہو وہ نماز جائز ہے ٹاپ ٹو باٹم بلیک میں بھی. لیکن امام حسین کی غم کی شرط ہے کیونکہ دیکھیے وہ صرف ایام عزا میں تو اور ایئر میں نے کیا جی میں نے وہی بیان کیا نا, وہ فقہا کے اس میں آپ پورے سال جائز. اچھا جائز کا لفظ آپ نے استعمال کیا, جائز ناجائز تو کسی نے بھی نہیں کہا نا, وہ ثواب میں کمی والا ہے نا صرف والا, ٹھیک ہے. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ پورے سال کالے پہنتے رہے نو میٹر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بعض فقہا نے کہا کہ نہیں آپ کسی بھی حالت میں کالا مکروہ نہیں ہے. دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, واضح ہو گئی نا بات, ٹھیک ہے. اب آگے بڑھیں. اور کیا ہو سکتی ہے ایام عزا کی تیاری میں, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا آپ لوگ بیان کریں. بچوں کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ اب کیا ہونے والا ہے, گیم وغیرہ نہیں دیکھنے, کارٹونس نہیں ہے جو ہے مدارس کی طرف زیادہ, کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں بچوں کی. باقاعدہ ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا شروع کر دیں پہلے سے کہ بیٹا اپنا غم کے دن شروع ہو رہے ہیں, اب تو ڈسکاؤنٹ پر ویڈیوز دیکھو, اس پہ زیادہ توجہ اپنی مدارس کی طرف. بہترین. بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہہ رہی ہیں جی؟ غذا سادہ ہو, بہترین. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں جو امام حسین علیہ السلام سے تعلق جتنا ہوگا جس کا, وہ اس چیز کا خیال رکھے. خاص طور سے شہادت کے جو ایام ہیں اس اعتبار سے آپ نے کہا غذا سادی ہو, بچوں کی تربیت. دیکھیں بچوں کے حوالے سے بالکل ایسا ہی ہے کہ مجالس عزا میں بھیجنے کا بھی اہتمام حتماً کرتے ہیں سب. اس سے اگلا اسٹیپ کیا,
بچوں سے سوال کیا جائے. جو شہزادی کونین کی روایت ہے نا, امام حسن السلام آئے کہ کیا کہا بابا نے. بھیجنے سے زیادہ اگر اس چیز پہ بھی اہتمام کیا جائے نا, بھیج دیا جائے, نہیں دیکھیں مجلس میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آئے عادت ڈالنے, ایک دو سوال کریں مجلس میں, کیا پڑھا کیا, تو پھر آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ اس کو پتہ ہوگا بچے کو کہ جب گھر جانا ہے تو پوچھنا ہے, والدہ نے, بہن نے, کسی نے پوچھنا ہے, بتانا ہے وہاں, تو کچھ سن کے جانا ہے. یہ والی چیزیں ذہن میں رہے. اس کے علاوہ خود گھر کا ماحول ہی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایام ازا کے حوالے سے انسان اپنے اوپر غم کا ماحول طاری کرے. احادیث میں آیا, ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ ہے. طویل حدیث آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے. پہلی محرم کو امام رضا علیہ السلام, اللہم صلی علیہ امام کی خدمت میں آئے تھے. امام کے صحابی کون تھے؟ ابن شبیب, ایسا ہی نا, ریان ابن شبیب آئے تھے امام علیہ السلام کے پاس. تو امام نے سوال کیا کہ ابن شبیب اصائم انت, ایک تو یہ بتائیں کہ اے ابن شبیب کیا روزے سے ہو؟ ٹھیک ہے, کہا نہیں مولا روزے سے نہیں. تو امام علیہ السلام نے تاریخی اعتبار سے اس دن کی ایک اہمیت بیان کی. پہلی محرم کی بات کر رہے ہیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ اے ابن شبیب دعا فیہ زکریہ علیہ السلام ربہ عز وجل فقال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ حضرت زکریہ نے پہلی محرم کو دعا کی تھی. ٹھیک ہے, کیا دعا کی تھی؟ کہ جی اولاد کی دعا کی تھی. اور دوسری آیت میں بھی آیا, وہ کیا آیا کہ ربی انی وہن العظم واشتعل الرأس شیبہ, پالنے والے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ولم اکن بدعائک ربی شقیہ, پالنے والے کبھی تجھ سے مانگ کے نا امید نہیں ہوا میں. 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے, بوڑھے ہو چکے ہیں. صحیح, ربی حب لی من لدنک ولیا, پالنے والے اپنی جانب سے مجھے ایک ولی عطا کر دے. صحیح, اب یہ دعا بھی کر رہے ہیں, پیغام آ گیا. ٹھیک ہے, کاف ہا یا عین صاد, یاد ہے وہ جو واقعہ وہ جس میں ذیل میں ہوا تھا کہ خیر طویل روایت ہے 12ویں امام سے کہ امام سے سوال کیا تھا کاف ہا یا عین صاد کے حوالے سے, لیکن پلٹ کے آئیں. سورہ مریم کی ابتدا جو ہو رہی ہے نا وہ یہیں سے ہو رہی ہے, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, آپ کے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے کہ جن کے بندے حضرت زکریہ تھا. اذ نادى ربہ, زکریہ تھے, اذ نادى ربہ, جب نداءً خفیہ, حضرت زکریہ نے بہت آہستہ سے پروردگار کو پکارا. ٹھیک ہے, آواز تک نہیں نکل رہی تھی, بہت آہستہ سے پکارا کہ پروردگار مجھے اولاد عطا فرما. اچھا, پھر جب اولاد کی نعمت کی بشارت ہو گئی تو خود ہی یقین نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو کہا اس کا ایسا ہے کہ 3 دن روزہ رکھو, اور اچھا روزہ رکھو اور کچھ کہنا نہیں, باہر نکلنا تو اشارہ کر دینا. اس کی علامت یہ ہے کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے, کہنا چاہو گے بھی تو نہیں کہہ سکو گے. وہ سارا معاملات ہوئے کہ لیکن اللہ نے حضرت زکریہ کو اس دعا کی وجہ سے, میں وہ 12ویں امام کو ہی بیان کر دوں گا ابھی کہ کاف ہا یا عین صاد کیا تھا, اس کا تعلق کیا ہے پہلی محرم سے. اس دعا کی برکت سے اللہ نے بیٹا عطا کیا. صحیح ہے, پہلی محرم کو روزہ رکھا تھا. اب امام کی روایت پڑھتا ہوں, پھر میں کاف ہا یا عین صاد بھی بیان کر دوں گا. دیکھیں, یعنی ایک ایام ازا کی تیاری اور انبیاء علیہ السلام کا تعلق امام حسین سے. دیکھیں 8ویں امام فرما رہے ہیں فاستجاب اللہ لہ, اللہ نے حضرت زکریہ کی دعا قبول کی. وامر اللہ ملائکہ فنادت زکریہ وذالک قولہ تبارک و تعالی فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب, نماز پڑھ رہے تھے محراب میں حضرت زکریہ, ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریہ اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے حضرت یحییٰ کی, تمہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا ہوگا, مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا, سید ہوگا. ٹھیک ہے, حصورا ونبیا من الصالحین, نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. صحیح. اب یہ ہم سے تعلق ہے. اگلا جملہ جو آ رہا ہے وہ یہ کہ فمن ساما فی ذالک الیوم, جو اس دن روزہ رکھے گا. پہلی محرم کی بات کر رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے, کس امام سے حدیث ہے؟
8ویں امام سے حدیث ہے، جو اس دن روزہ رکھے گا ثم دعا، پھر دعا کرے گا، فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَهُ كَمَا اسْتَجَابَ لِزَكَرِيَّا علیہ السلام، پروردگار اس کی دعا کو اسی طرح قبول کرے گا جیسے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، اولاد کے حوالے سے بالخصوص۔ اچھا ابھی کاف ہا یا عین صاد کیا تھا، اس پہ بھی سن لیجئے گا تعلق کیا ہے اس سے۔ طویل روایت ہے، میں طویل روایت نہیں پیش کر رہا، صرف اشارتاً پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص جا رہا تھا 11ویں امام کے پاس سوالات پوچھنے کے لیے، باقاعدہ سوالات لکھ کے لے گئے، ٹھیک ہے، اور سوالات جب لکھ کے لے جاتے تھے، خمس لے جایا جاتا تھا، مال لے جایا جاتا تھا، اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا، باقاعدہ بند کر کے اسٹیمپ مہر لگا دی جاتی تھی۔ مہر لگا دی گئی یعنی جب کوئی اپنے علاقے سے جا رہا ہے تو اس نے خط لکھ کے امام کو دیا ہے، بند کر کے مہر لگا دی، ختم لگا دیا۔ ختم یعنی باقاعدہ جسے آج کے دور میں آپ کہیں تالا کہہ دیں جو بھی ہے، اب وہ کھول کوئی نہیں سکتا ہے، وہ وہی کھولے گا جس کے نام خط بھیجا جا رہا ہے۔ بعض اوقات قتل ہو جاتے تھے کہ تم نے خیانت کی ہے، اس خط کو کھولا ہے، تو یہ بند رہتا تھا بالکل۔ کھولنے کے بعد جس تک بھیجا جاتا تھا وہ دیکھ سکتا تھا کہ کیا بھیجا ہے مجھ تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بھی کہ کس طرح ان تک جب خطوط آیا کرتے تھے تو لوگ پہچان اسی طرح کرتے تھے امام کی کہ خط کھلے بغیر امام کہتے تھے جواب دیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے کیا مال بھیجا، کتنا مال بھیجا، ٹھیک ہے، سب امام بیان کر دیتے تھے۔ 11ویں امام، حتیٰ 11ویں امام کے بعد جب دعویٰ امامت کیا تھا جعفر نے، تو وہ جو نیشا پور سے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو سارا خمس اور مال سب عطا کر دیں گے، ذرا یہ تو بتائیں کس نے کیا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا جوابات دے دیے آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو کہا میرے بھائی پر تم لوگ علم غیب کی تہمت لگا رہے ہو۔ سارے معاملات ہوئے اور وہ پھر جعفر، پھر 12ویں امام جب آئے تو ان کا دامن کھینچا، نماز جنازہ پڑھائی۔ روایت ہے نا ذہن میں، آپ ادھر پلٹ کے آئیے۔ یہ شخص ہے امام سے پوچھنے آیا ہے، لوگوں کا خمس لے کے آیا ہے، کون سے امام سے؟ 11ویں امام سے۔ ان کے ساتھ ایک اور بندہ آ گیا، امام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ 11ویں امام نے کہا تم ایک مال بھول گئے ہو، اپنی سواری پہ جاؤ، محمل پہ، اونٹ پہ، فلاں جگہ تم نے ایک مال رکھا ہے، خاتون نے دیا تھا، وہ لے کے آؤ، صحیح ہے۔ اچھا ایک وہ جناب شتیتا والا 7ویں امام کو، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ روایت نہیں کہہ رہا میں۔ اچھا 11ویں امام نے کہا جاؤ، تو کہا ہاں مولا آپ درست کہہ رہے ہیں، میں بھول گیا تھا، یہ لینے گئے، صحیح ہے۔ اب یہاں جو بندہ بیٹھا تھا امام نے کہا آپ کا کیسے آنا ہوا؟ کہا بس ایسے ہی وہ آ رہے تھے، میں ساتھ آ گیا۔ امام نے کہا وہ جو سوال سوچ کے آئے ہو وہ نہیں پوچھو گے، صحیح ہے۔ اچھا امام جانتے تھے نا کیا یہ سوال سوچ، کہا مولا بالکل ایسا ہی ہے، سوالات تو سوچے تھے۔ کہا آج مجھ سے نہیں پوچھو، آج میرے اس بیٹے سے پوچھو۔ 12ویں امام کی طرف اشارہ کیا، صحیح ہے۔ اور پھر 12ویں امام سے سوالات کیے، بہت سارے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا مولا یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے؟ تو 12ویں امام نے جواب دی، احتجاج طبرسی میں روایت موجود ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، مولا یہ کیا ہے؟ تو امام السلام نے کیا بیان کیا؟ کاف یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو آگے حضرت جبرائیل نے یہ کہا تھا نا، دعا کیے جا رہے ہیں، دعا مانگے جا رہے ہیں، پروردگار اولاد دے دے، پروردگار تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے، کیا جملہ کہا سب سے پہلے؟ کاف ہا یا عین صاد، یعنی کیا مطلب ہے جبرائیل؟ کہا کاف یعنی کربلا، ٹھیک ہے، ہا ہلاک العطرۃ الطاہرہ، ٹھیک ہے، عطرۃ طاہرہ کو یہ لوگ قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اپنے وہم میں سمجھ رہے تھے کہ ہم نعوذ باللہ عطرت رسول کو ہلاک کر دیں گے، وہ خود ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہا یا قاتل الحسین یزید علیہ اللعنہ، ٹھیک ہے۔ عین کاف ہا یا عین صاد، عین یعنی عطش الحسین، امام حسین علیہ السلام کی پیاس، صاد یعنی صبر الحسین۔ حضرت زکریا نے جب ذکر سنا امام حسین علیہ السلام کو ان کی پیاس کا تو گریہ کیا امام حسین پہ۔ گریہ کرنے کے بعد اللہ نے بشارت دی ہے کہ حسین ابن علی پہ گریہ کرنے کے صدقے میں اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ ایام ازا کی تیاری، یہ ہستیاں ہوئے جن کے وسیلے سے انبیاء علیہم السلام نے طلب کیا۔ اگر ہم آگے بڑھ جائیں اسی سے، یہیں پہ ایام ازا کی تیاری، سیاہ لباس اپنے اوپر غم کو طاری کرے، ان ہستیوں کے صدقے میں انسان یہ دعا بھی کرے کہ پروردگار فجمع بینی و بین اولیائی، وہ جو دعا زیارات میں بھی ہم پڑھتے ہیں بار بار، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے سکھلائی کہ پروردگار ہمیں اور ان ہستیوں کو
دنیا آخرت میں جمع رکھنا، دور نہ کرنا، ہمیشہ ان کے دامن سے ہمیں متمسک رکھنا۔ تو یہ ایام عزا بہت بڑا وسیلہ ہے، ایک بہت بڑی آپ سمجھے یونیورسٹی یا اس سے بھی بڑا کوئی لفظ ہے تو استعمال ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مجالس عزا دعا کی جائے کہ پروردگار بہترین طریقے سے ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، استفادہ لیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریقہ کار تھا۔ جب ابن شبیب، اس روایت کو اگر میں آگے بڑھاؤں، ابن شبیب کہتے ہیں امام علیہ السلام سے کہا نہیں مولا روزے سے تو نہیں ہوں، تو امام علیہ السلام نے کہا ان المحرم، اچھا کب آئیں، کون سی تاریخ کو آئیں؟ پہلی محرم کو۔ شہادت کب ہوئی ہے؟ 10 محرم۔ اس کا مطلب ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہلی محرم سے امام حسین کے غم میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہ احادیث ہے اہتمام محرم۔ یہ جو طریقہ کار الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں رائج ہے کہ ابھی چاند دکھا محرم کا اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے غمزدہ ہو گئے۔ یہ سوالات بھی ہوتے ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہوئے تھے کہ مولا یہ کیا بات ہوئی کہ 10 محرم کو شہادت ہوئی، پہلی محرم سے ذکر کیوں؟ سوال ہوا تھا امام صادق علیہ السلام سے۔ اللہم صلی اللہ وَأَجِّلْ فِرَاقَ سیدی جعلت فداک، فرزند رسول آپ پہ فدا قرار پاؤں۔ ان المیت یجلسون له بالنیاحۃ بعد موتہ او قتلہ، فرزند رسول چھٹے امام سے سوال ہوا، جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو شہادت کے بعد یا انتقال کے بعد اس وقت گریہ ہوتا ہے، یا سال گزرتا ہے تو اسی دن گریہ ہو جاتا ہے، یاد کر لیتے ہیں۔ وَأَرَاكُمْ تَجْلِسُونَ أَنْتُمْ وَشِيعَتُكُمْ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی بیٹھتے ہیں، وشیعتکم آپ کے شیعوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھتے ہیں، من اول شہر بالمعاتم والعزا، مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے، محرم کا چاند دکھتا ہے، آپ عزا میں ماتم میں گریہ وزاری میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا سبب ہے؟ سوال واضح۔ والعزا علی الحسین علیہ السلام، امام السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ہادا، اے بندہ خدا سنو، اذا حل حلال المحرم، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، نشرت الملائکۃ ثوب الحسین علیہ السلام، ملائکہ آسمان پہ امام حسین علیہ السلام کا لباس لے کے آ جاتے ہیں، مخرق من ضرب السیوف ملتخ بالدماء، لباس کیسا ہوتا ہے؟ لباس ایسا ہوتا ہے کہ اس لباس پہ تلواروں کے اثرات ہوتے ہیں، مختلف جگہ سے یہ کوہنا لباس جب ملائکہ لے کے آتے ہیں، ملتخ بالدماء، خون آلود لباس ہوتا ہے، آسمان پہ لباس لے کے ملائکہ پھیل جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے محرم آنے کے بعد وہ کیوں ہوتی ہے ایسی غمزدہ۔ امام کہہ رہے ہیں کہ فَنَرَاهُ نَحْنُ وَشِيعَتُنَا بِالْبَصِيرَ لَا بِالْبَصَرِ، ہمیں تو وہ لباس دکھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے شیعوں کی بات ہے وہ بھی دیکھتے ہیں مگر دل کی آنکھ سے اس لباس کو دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے تنفجر دموعنا، ہمارے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ہم پہلی محرم سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں ملا کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو مشغول رکھیں، مجالس عزا میں بھیجے، گھر پہ مجلس کا اہتمام، گھر پہ ذکر کا اہتمام، یہ کام خاص طور سے ماں انجام دے سکتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، کبھی بہت مشکل ہے کہ ایسا باپ کی طرف سے یہ اہتمام ہو، مشکل بھی ہے، آپ لوگ خود جانتی ہیں۔ تو تاریخ کی بھی یہ گواہی ہے کہ خواتین نے ہی اس طریقے سے اپنے بچوں کو بٹھا کے جہاں ذکر کرنا، مجلس عزا برپا کرنا منع تھا، صحرا میں لے جا کے بچوں کو بٹھا کے ذکر امام حسین کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ کون کون سی چیز امام حسین علیہ السلام کے غم میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جب پرندے، جب جانور، وحشی درندے، حتیٰ اشجار، پھول، یہ لوگ
یہ ہستیاں امام علیہ السلام کے غم میں مشغول ہیں تو پھر چاہنے والوں کو اور زیادہ اپنے اوپر غم طاری کرنا چاہیے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے طریقہ کار ہے۔ ایام عزا کی تیاری یہی ہے، سیاہ لباس، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار پڑھنا، مصائب کا بیان کرنا، اپنے گھر پہ کوئی ذکر کرنا، کسی بچے سے کچھ پڑھوا دینا، گریہ کر دینا، یعنی بچوں کو خود اپنے آپ کو عام روٹین نہ لگے، عام ایام سے الگ، اور الحمدللہ اس پر عمل ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے جو بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی کچھ ذکر ہو جائے گا، ان کی عزاداری کیسے تھی، انہوں نے امام حسین السلام سے کیسے اپنا رابطہ قائم کیا، چند روایت اس حوالے سے میں پیش کر دوں گا، لیکن وہ روایت ابن شبیب والی روایت جو ہے وہ ایک حد تک میں پیش کر دوں کہ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے ابن شبیب امام رضی علیہ السلام کی خدمت میں، تو امام علیہ السلام نے بیان کیا، بلکہ امام نے ایک جملہ اور کہا، کانا ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا وکانت الکعبۃ تغلب علیہ حتی تمضی 10 ایام۔ 10 دن تک میرے بابا، 7ویں امام یعنی 8ویں امام فرما رہے ہیں ابن شبیب کو، 10 دن تک میرے بابا کا طریقہ کار یہ تھا کہ مسلسل ان پہ غم اور اندوہ کے آثار نمودار رہتے تھے، انہوں کوئی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا کہ کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، ویسے ہی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نہیں کرتے تھے اس طرح، لیکن ایام عزا میں بالخصوص خاص طور سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایام عزا کی تیاری ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتائی۔ اس کا ہوگا کیا اثر سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جب سامنے لوگ دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے جو اتنا غمزدہ ہے، تو بتایا جائے، ایک جملہ کہہ دیا جائے، غم امام حسین علیہ السلام میں، سامنے والا سوچے گا کہ یہ جب غمزدہ ہیں تو ہمارا بھی تو دعویٰ ہے کہ حسین ابن علی ہمارے میں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیوں نہیں غمزدہ ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ماتم نہ کریں، گریہ کرنا کہاں منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا۔ روایت ہے طویل، لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اس حوالے سے کچھ چیزیں سن لیجئے گا۔ جناب زکریا کا آپ نے تعلق سنا، ایام عزا کے حوالے سے خاص طور سے کیسے تیاری کی جائے، امام حسین اسلام پہ جتنا گریہ مظلومیت کا پرچار ہوگا، دیکھیں اگر یہ ثابت کر دینا ائمہ اہل بیت السلام کو مظلوم، یہ معرفت کا پہلا سٹیپ ہے۔ ثابت کر دیں کا مطلب ہے، مطلب اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، دنیا پہ، زمانے والوں پہ یہ ظاہر کر دیں بات، ٹھیک ہے۔ مثال دیتا ہوں، روایت پیش کروں گا، ایک مثال دیجیے۔ کسی نے سوال کیا، کیا مولا علی نے کبھی ابن ملجم پہ لعنت کی خود؟ اچھا بظاہر یہ سوال کیسا ہے، کیا مولا علی نے خود؟ اچھا کیا مطلب؟ اگر ہم کہیں نہیں کی تو اس کا مطلب نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک کسی مومن سے کسی نے کیا تھا، کسی غالباً مخالف نے کیا ہو، تو انہوں نے سوال کیا، جواب کیا ہے؟ پوچھو اس کو جا کے، مولا علی مظلوم قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہاں مظلوم تو قتل ہوئے، بالکل ایسا ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ کہ پھر مولا علی نے نہیں، مولا علی کے پروردگار نے بھی لعنت کی ابن ملجم پہ، جو ہم مصائب کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں، الا لعنت اللہ ہے، واضح ہے کہ نہیں ہے، علی القوم الظالمین، تو واضح پروردگار نے لعنت کی ہے۔ تو پہلا آپ مظلوم ثابت کر دیں، اس کا مطلب جو مقابلے میں آ رہا ہے وہ ظالم ہے، اور ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی وجہ سے اب سوال ہوا تھا امام علیہ السلام سے کہ مولا معرفت ہے کیا؟ پہلا اسٹیپ معرفت کا، کہا یہ یقین رکھ لے کہ یہ جو امام ہیں ہمارے وہ شہید ہیں، ٹھیک ہے، معصوم ہیں، مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، مظلوم ہے۔ مالی صدوق کی یہ روایت ہے، تو اس سے یہ معرفت کا پہلا اسٹیپ ہے۔ ورنہ اب معرفت گفتگو نہیں ہے میری، ورنہ لفظ معرفت یعنی پہچان کو کہتے ہیں نا، ہے نا، پہچان کو کہتے ہیں، تو شمر کو بھی تھی معرفت، اور شمر نے کہا ہے باقاعدہ، شمر نے کہا ہے یا حسین اعرفک حق المعرفہ، اے حسین میں تمہاری معرفت رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جانتا ہوں کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کس کے نواسے ہو، سب جانتا ہوں۔ تو پھر یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ معرفت تھی کہ نہیں تھی؟ شمر کو تھی، پہچان تھی، مگر یہ والی آئی ہے حدیث، شمر امام حسین کو مظلوم مان رہا تھا، امام کو امام مان رہا تھا، نہیں کہہ رہا تھا میرا ولی الامر یزید ہے،
تو یہیں سے لغوی معرفت ہو جائے گی، وہ جو معرفت جو امام نے کہی حدیث میں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، جو مر جائے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھے. معرفت یعنی انہیں اللہ کی جانب سے امام نہ مانے. اگر امام مانتا ہے تو معرفت کا پہلا اسٹیپ آئے گا. ٹھیک ہے، امام ماننا، مظلوم ماننا، شہید ماننا، یعرف انہ امام مظلوم شہید، ٹھیک ہے، یہ ماننا، تو یہ پہلا اسٹیپ ہو جائے گا. اب یہاں سے وہ حدیثیں بھی ساری سمجھ آ جائیں گی آپ کو. ٹھیک ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ، اس کا مطلب معرفت کے ساتھ کیوں آ رہا ہے بار بار؟ دشمنان اہل بیت قاتلان امام حسین نے نہیں کی خود زیارت. کیا مطلب؟ نہیں کی زیارت ہے نا. معرفت کیا مطلب؟ وہ امام نہیں مانتے تھے. صحیح ہے، اگر معرفت ہوگی تو حر بنے گا نا انسان، امام حسین کو مانے گا، امام حسین کی طرف آئے گا. اور کتنے سارے لوگ ایسے آئے نا جو امام حسین اسلام کے لشکر میں شامل ہوئے. ٹھیک، تو اس اعتبار سے ذہن میں رہے. ایام عزا کی تیاری سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی محبت، جب مجالس عزا میں انسان بیٹھے اور اٹھے، جو مجالس پڑھ رہے ہیں خاص طور سے ان کے لیے، خواتین آپ میں سے، ایام عزا میں، مجالس عزا میں جب انسان اٹھ کے جا رہا ہو تو امام حسین علیہ السلام کی الفت محبت میں اور اضافہ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے، یہ بڑھتی رہے گا، اضافہ زندگی بھر بڑھتا رہے گا. ایسا نہیں ہے معرفت کمال کے لیول پہ پہنچ گئی، وہ معصوم ہے جنہیں معرفت کامل ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی نا، یا علی ما عرفک الا انا، اے علی آپ کی معرفت میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. میری معرفت اللہ اور آپ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ کی معرفت واضح ہے نا حدیث. تو یہ معرفت تو ہم سے مانگی بھی نہیں گئی ہے. صحیح. تو مجالس عزا کی تیاری اہم چیز. ایسی مجالس، اب میں آ رہا ہوں اس جملے پہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، ایام عزا کی، ایسی مجالس عزا کا انتخاب کیا جائے شرکت کے لیے کہ جہاں سے آپ کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ملتا ہے، کہ جس سے آپ اٹھیں. اب یہ لفظ سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی، تو معرفت میں اضافہ ہو. صحیح ہے، یہ ایام عزا کی تیاری. ٹھیک ہے، ایسی اگر ہم خود پڑھ رہے ہیں تو ایسی، ٹھیک ہے، وہ پورے سال اسٹڈی رہے ہماری، پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک ایسے ہو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام، جو میں نے شروع میں بات کی، نہیں درس سے پہلے بات کی تھی، دوبارہ حدیث بیان کر دے رہا ہوں. اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتہم عنا وفہمہم منا، لوگوں کا مقام و مرتبہ ایسے پہچانو کہ وہ ہم سے کتنی روایات احادیث نقل کرتے ہیں، ہماری بات کو کتنا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ معیار سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، مجالس عزا میں شرکت ہو، بہترین ہے، قربتاً اللہ، اور کوشش کر کے ایسی مجالس عزا کو ترجیح دی جائے جس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے گفتگو ہو رہی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہو. بات یہاں تک واضح ہوئی. کیا کیا چیزیں ہم نے بیان کی، کچھ بیان کر دیں تاکہ ہم پھر آگے بات کو مکمل کریں. جی، ایام عزا کی تیاری، سیاہ لباس پہن کیا نا ہم نے، ٹھیک ہے، اور اس کے مسئلے کو حل کر لیا. ایسا ہی ہے واضح. سیاہ لباس اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایام عزا میں تو سب کے نزدیک، چاہے فقہا جو بھی ہوں، وہ مستحب ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا، اجر و ثواب کا باعث ہو جائے گا. یہ واضح ہو گئی بات. اس کے بعد آگے آئیے. جی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے خاص طور سے بچوں کو بیان کیے جائے، چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے جائے، اور یہ باقاعدہ فقہا تاکید فرماتے ہیں. اچھا، واقعات بیان کیے جائے، یا تو آپ مجلس میں سن کے آئے ہیں بیان کریں، یا خود چھوٹی چھوٹی کتابوں کی اسٹڈی کریں بچوں کے لیے خاص طور سے، کہ انہیں کچھ سنانا ہے. صحیح ہے، جزاکم اللہ خیرہ. ماحول ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے ان کا تعلق تھا امام حسین علیہ السلام سے. اس کے علاوہ جو ہم نے بیان کیا، اور زیارت کا اہتمام اگر ہو سکے مل کے گھر پر ہو، زیارت مختصر سی زیارت امام حسین، چاہے پوری زیارت عاشورہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، مختصر بچوں کو بیٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں. ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. ایک جملہ یہ پیش کر دیا جائے. تعلق امام حسین اور ان کے اصحاب سے بالخصوص ایام عزا کی تیاری، یعنی اندازہ لگائیے نا آپ یہاں پہ کہ کتنا گہرا تعلق ہے معرفت کا اصحاب کے حوالے سے، امام حسین کے اصحاب کے حوالے سے. زیارت عاشورہ کا کیا جملہ ہم پڑھتے ہیں، جو سجدے میں جا کے دعا پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. یہ ایام عزا کی تیاری پہلا. دیکھیں، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما.
مجالس اعزاء میں آ رہے ہیں، سیاہ لباس پہن رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، تمام چیزیں پالنے والے مقصد سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو، ان کی شفاعت. کب کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے مشکل وقت یوم الورود، جب قبر میں اتارا جا رہا ہو. یوم الورود. وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین. پروردگار ثابت قدم رکھ، ثبت لی قدم صدق، سچے دل سے، عندک اپنے نزدیک، کس کے ساتھ؟ مع الحسین، امام حسین کے ساتھ، واصحاب الحسین، یعنی چھٹے امام فرما رہے سجدے میں جا کے دعا کرو امام حسین کے راستے پہ ثابت قدم رکھ، اور اصحاب امام حسین کے راستے. اس کا مطلب اصحاب امام حسین کا راستہ ایسا ہے کہ معصوم دعا کر رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں. کون اصحاب تھے، ان کا کیا کردار تھا ایام اعزاء میں؟ ایک حد تک اگر یہ ہو سکتا ہے بہترین ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات بچوں کو سنائے جائے. بیٹے جناب مسلم ابن اوسجہ یہ تھے، جناب عامر 9 سال کا بچہ ہے نا، کربلا معلّہ میں، ٹھیک ہے، امام حسین پہ جان قربان کی، باپ شہید ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. مسلم ابن اوسجہ، بہت سارے اصحاب، یعنی آپ سمجھے، یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے. میں ابھی بیان کرتا ہوں جملہ اصحاب کہ کیا کیا کردار ہے، یہ بہت اہم ہے. ابو ثمامہ الساعدی، انس ابن حرث کاہلی، 9 سال کے بچے کا جس کو میں نے کہا امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. تلوار زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، یہ میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. امام حسین نے کہا اس کو بلاؤ ادھر آؤ بیٹے، ادھر آؤ، تمہارے بابا شہید ہو چکے ہیں، تمہارے بابا کی شہادت کافی ہے، اپنی ماں کو غمزدہ نہیں کرو. اصحاب امام حسین، کربلا کی خواتین. بچے نے جواب دیا میرے آقا ماں نے ہی تیار کر کے بھیجا ہے. امام حسین علیہ السلام نے دعا دی ہے. یہ بچہ ہے جس پہ 12ویں امام نے زیارت ناہیہ میں سلام کیا ہے، بچہ ہے، ٹھیک ہے. بتلانا چاہ رہا ہوں امام نے کیا کہا، ان کا کیا کردار کیا تھا. اصحاب الحسین الذین بذلوا موہجہم دون الحسین علیہ السلام، جنہوں نے اپنا موہج امام حسین پر قربان کر دیا. موہج کسے کہتے ہیں؟ موہج موہجہ کی جمع ہے. موہجہ کہتے ہیں اس خون کے قطرے کو جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. پروردگار ان اصحاب کے راستے پہ ثابت قدم رکھ کہ جنہوں نے اپنے دل کے خون کا آخری قطرہ بھی حسین پہ قربان کر دیا. یعنی انہوں نے اپنے خون دل کا آخری قطرہ جب نکلتا ہے تو روح پرواز کر جاتی ہے، امام حسین پہ قربان کر دیے. کیا سبق دے رہے ہیں امام کہ کیا کیا قربان نہیں کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے. ان کا کردار پڑھ کے بچوں میں بیان کیا جائے، اپنے اوپر اپلائی کیا جائے. بعد میں بیان کرنا تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے اپنے اوپر انسان اپلائی کرے ان چیزوں کو. امر بالمعروف میں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو انسان میں احساس ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا قربان نہیں کر دیا. اور ہم اگر کچھ عطا کر رہے ہیں امام حسین کے نام پہ، کھلا رہے ہیں، مجالس اعزاء پڑھ رہے ہیں یا پڑھوا رہے ہیں، تو یہ انتہائی کم ہے اس کے مقابلے میں. واضح ہوئی بات. تو ایام اعزاء کی تیاری کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس حوالے سے خاص طور سے بیان کیا ہم نے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی جائیں، سنی جائیں، سنائی جائیں بچوں کو کہ انبیاء کا کیا تعلق تھا امام حسین سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کیا طریقہ کار تھا. انبیاء کے تعلق پہ ایک جناب زکریا کا میں نے بیان کی، 1-2 اور تبرکاً سن لیجئے گا. یعنی امام حسین السلام سے کیا تعلق تھا. آپ میں سے کسی نے بڑی اچھی توجہ دلائی تھی اس بات کی طرف کہ ایام اعزاء میں آداب میں یہ کہ آپ بہت زیادہ لوش کھانوں کی طرف اس طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ امام حسین السلام صحیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک مقام پہ طویل سفر کر کے پہنچے. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، جانور پانی نہیں پی رہے، کوشش کیے جا رہے، جانور پیاسے پانی نہیں پی رہے. حضرت اسماعیل نے سوال کیا پروردگار کیا سبب ہے، یہ جانور پانی نہیں پی رہے ہیں نہر سے، پیاسے ہیں. جناب جبرائیل آئے،
بعض روایت میں آئے اللہ نے جانوروں میں قوہ گویائی دی. جانوروں نے یہ کہا لا نشرب من هذا الماء، ہم اس پانی سے پانی نہیں پئیں گے، کیونکہ اسی مقام پہ آخری نبی کے بیٹے کو پیاسا شہید کیا جائے گا. کربلا معلی نہر فرات تھی، جانور ہے پانی. تو پروردگار جناب جبرائیل سے مصائب سنے امام حسین کی، حضرت اسماعیل نے گریہ کیا. یہ تعلق ہے امام حسین سے انبیاء کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پہ راہوار پہ پہنچے ایک سرزمین پہ، فعثر فوقع علی الارض، پیر سواری کا ایک جگہ ایسے لگا کہ نبی خدا ابراہیم زمین پہ گرے، پیشانی سے خون نکلنے لگا. سال الدم من، پیشانی سے خون نکل رہا. عجیب ہے روایت. خون بہہ رہا ہے، سر کو جھکایا، پھر سر اٹھایا. فجعل یستغفر اللہ، استغفار کرنا شروع کیا کہ کیا کوئی کوتاہی ہو گئی مجھ سے پروردگار، کوئی کوتاہی ہو گئی. اتنے میں جناب جبرائیل آئے، کہا نہیں ابراہیم کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، بل انت بارض یقال لها الکربلا، آپ اس سرزمین پہ ہیں جسے کربلا کہا جاتا ہے. کربلا یعنی کیا؟ کربلا کی سرزمین پہ آخری نبی فخر انبیاء کا بیٹا بھوکا و پیاسا اور ان کے اہل بیت بھوکو پیاس میں شہید کیے جائیں گے. اللہ نے چاہا موافقتاً لدم الحسین، حسین ابن علی کا خون اس سرزمین پہ بہے گا. اللہ نے چاہا کہ ایک نبی اور ایک امام وسیع کا خون مل جائے اس سرزمین پہ آ کے، اس لیے آپ کا خون بہا. بیٹھ گئے جناب ابراہیم علیہ السلام اور مصائب سنے جناب جبرائیل سے. یزید پہ لعنت کی ہے. بات کو یہی میں تمام کر رہا ہوں، مگر دو جملے سن لیجئے گا. بعض روایات میں آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصائب سن رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مصیبت سنے جا رہے ہیں. ایک مصیبت ایسی آئی، وہ اہل حرم کی بے پردگی کی مصیبت تھی. جیسے ہی وہ بیان ہوا، اتنا بلند آواز سے ابراہیم علیہ السلام روئے اور گریہ کیا، حتی غشیہ، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. انبیاء علیہ السلام کے تعلق امام حسین علیہ السلام سے. حضرت نوح علیہ السلام، کشتی نے طواف کیا دنیا بھر میں، ایک سرزمین پہ پہنچی، کشتی میں بھنور آنے لگا، ایسا لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی. سوال کیا پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا مالک کہ کشتی کو ہم نجات دیں گے، پالنے والے کشتی میں بھنور آ رہا ہے. حضرت جبرائیل آئے، اے نوح جس سرزمین پہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے، اس سرزمین پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے. ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، کیا اہتمام ہو رہا ہے امام حسین اسلام پہ گریے کا. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت بنتی ہے، ٹھیک ہے، کہ محرم آئے، ایام عزا آئیں، ٹھیک ہے، تو امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا جائے، بچوں کو بیان کیا جائے. اور اہم ترین چیز یہ ہے، تمام پورے درس میں ایک اہم ترین چیز، پروردگار سے دعا کریں پالنے والے امام حسین کے غم میں غمزدہ رہنے والوں میں ہمارا شمار پڑے. اس کے بعد کیا کرے؟ صاحب عزا کون ہے اس وقت؟ امام حجت. امام علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ، دن میں ایک مرتبہ، اے میرے آقا، اے میرے سید، آپ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے. یہ ایام عزا کی وہ تیاری ہے کہ جو امام سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. انبیاء علیہم السلام
کا تعلق صرف اس وقت نہیں تھا شہادت سے پہلے. آخری روایت پیش کر رہا ہوں، درس ختم. شہادت سے پہلے ہی اس وقت نہیں بلکہ آج تک انبیاء کا تعلق ہے امام حسین علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیس نبی فی السماوات، کوئی نبی نہیں ہے ایسا آسمانوں میں، الا وہم یسألون اللہ ان یأذن لہم فی زیارت قبر الحسین. کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سوال کرتا ہے. ہر نبی، ہر فرشتہ، فرشتوں کا کیا ربط ہے امام حسین السلام سے؟ ہر نبی، ہر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ پروردگار قبر امام حسین کی زیارت کا شرف دیتے. فَفَوْجٌ يَنزِلْ وَفَوْجٌ يَعْرُجْ. ایک انبیاء اور ملائکہ کا گروہ آ رہا ہوتا ہے، دوسرا انبیاء اور ملائکہ کا گروہ جا رہا ہوتا ہے. قبر امام حسین انبیاء اور ملائکہ سے کبھی خالی نہیں ہوتی ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں. تو کتنا گہرا تعلق ہے امام حسین علیہ السلام سے. جب تعلق رکھے انسان، ایام عزا ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے، تو انبیاء اور ملائکہ کی صف میں شامل ہو سکتا ہے. جو کربلا معلیٰ جا رہے ہیں، جن کو یہ توفیق ملے، عظیم توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے یہ بھی. کربلا معلیٰ قبر امام حسین کے نزدیک ترین گزارنا، شب عاشور، بہت بڑا عظیم اجر و ثواب ہے. ایام عزا کے حوالے سے جو یہ انجام دے رہا ہے عمل، تو یہ بھی بڑی اجر و ثواب کی بات ہے. جو خدمت میں مشغول ہے، ذکر امام حسین دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے، یہ بھی کم نہیں ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کا. اہم ترین چیز یہ، میں بات کو باقاعدہ خلاصہ کر کے بیان کر کے درس کو ختم کروں، یہ کہ انسان متوجہ رہے وقت کے امام کی جانب، امام السلام کو پرسا دے. دعا کے پالنے والے امام حسین السلام کا ذکر، پالنے والے تیرے محبوب ترین نبی کے نواسے، پالنے والے امام حسین کے صدقے میں اپنا محبوب ہمیں بھی بنا دے. پالنے والے، اس کے علاوہ شکر ادا کرنا پروردگار کا. ان شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے ہم اس میں اور اضافہ کریں گے. شکر ادا کرنا کہ پالنے والے تیرا شکر ایک مرتبہ اور تو نے ایام عزا میں غم امام حسین میں شامل ہونے والوں میں ہمارا شمار کیا. پھر گزشتہ گان کو یاد کرنا، جو گزشتہ لوگ پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے وہ اب نہیں ہیں، انہیں یاد کرنا کہ وہ کس طریقے سے رخصت ہو گئے. ان کے لیے ہدیہ کرنا. ہدیہ کرنا کیا مطلب؟ مجالس عزا میں شریک ہو، گریہ کریں. پالنے والے جو گریہ کیا اس پہ جو تو اجر دے گا، میرے فلاں فلاں رشتہ دار مرحوم جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اب ایام عزا میں مشغول نہیں ہیں. ہوگا کیا جب ہم چلے جائیں گے، شاید ہمارے لیے بھی پروردگار کوئی ایسے اشخاص قرار دیتے. پالنے والے غم امام حسین میں ہم تمام کو غمزدہ رہنے والوں میں شمار فرمائے. پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام ایام عزا میں بہترین طریقے سے ایام عزا کا ویسے اہتمام کرنے کی توفیق دے جیسے اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے چاہا ہے. قلب مطہر امام امر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات. اللہم صلی علی محمد.